أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على النبي المحمود العامد والعامد المحمود الواصل إلى ما لا براء حد محدود، النذير المؤيد والبشير المصدق والسيد الممجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على ابن أمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب عهده وعلمائه وشفاعته، المظهر بصفات الله والمنصوص في ذات الله والمعروف بوجه الله والموصوم باسم الله، مولانا ومولى الكونين أبي الحسنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومخلب دينهم وأعداء علي وأعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نظاروں کے درمیان اہل بیت کی آمد ہو چکی ہے، ان کی خدمت میں درود کا تحفہ پیش کرتے ہیں. نور فضائل حقیقت لسان اللہ ناطق برائے اقرار خالق مخلوق اول مترجات کی بلندی کی خاطر خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشت خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کرتے ہیں. ارباب کرم، جیسا کہ بار بار یہی سنایا جا رہا ہے کہ اگرچہ کہ کوئی گمان کرتا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں، اس پر جس کو جانتا اور پہچانتا نہیں، معصوم کہہ رہے ہیں، گویا وہ معرفت سے ناواقف ہے. یہ طے ہو چکا کہ ایمان کا تعلق جاننے اور پہچاننے سے. حیرت ہے ان حضرات پر جو مسلسل مصلی پر نظر آتے ہیں، وہ یہ تک نہیں جانتے کہ نماز کب واجب ہوتی ہے. بمجرد ولادت نماز واجب نہیں ہے. عادل حقیقی نے 15 برس کا عرصہ برائے معرفت کے لیے دیا. بعد میں مجھ سے قریب ہونا، پہلے میرے عارف ہو جاتا، کیونکہ شرط نماز نیت، شرط نماز رجوع قلب، شرط نماز خضوع و خشوع، شرط نماز سورہ فاتحہ، شرط نماز قیام،
شرط نماز رکوع و سجود. پتہ چلا اتنے منازل سے گزر جانے کے بعد ایک رکعت نماز. جب دوسری رکعت میں داخل ہوں گے تو بھی یہی شرائط دوسری رکعت کے لیے. ہاں پہلی رکعت میں جو نیت آپ نے کی تھی اس پر باقی رہنا ہر مصلی کا فریضہ ہے. ہر رکعت میں نیت کی ضرورت نہیں، بلکہ جو نیت کی تھی اس پر باقی رہنا ہے. مگر دیکھا یہ گیا کہ رسول خدا جب نماز کے لیے مصلی پر ٹھہرے یقیناً قربتاً للہ، اس یقین کے ساتھ کہ میں اختتام تک اسی نیت پر باقی رہوں گا. مگر دیکھا یہ گیا کہ دوران نماز حسین آ گئے تو خداوند عالم نے جبرائیل سے کہا کمال ہے. یہاں پھر ایک بات ذہن میں آئی، پیغمبر اسلام کی نماز میں اس کی نماز جو پیکر نماز جو ہم تک یہ حکم پہنچایا والا یشرک بعبادت ربہ احدا. دیکھو خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. یا طے کر لیں کہ نماز عبادت ہے یا نہیں ہے، مجھے اس مسئلے میں نہیں الجھنا ہے، مگر اکثر حضرات کا یہ کہنا ہے کہ نماز بھی عبادت ہے. چلیں جب آپ نماز ہی کو عبادت سمجھ رہے ہیں تو آپ ہی کے کلیے پر باقی رہتے ہوئے ہم یہ سوال کر رہے ہیں، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام نماز پڑھ رہے تھے تو پیغمبر اسلام کی نماز میں دوران نماز جبرائیل آئے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. یا اللہ، یعنی وہ آ رہا ہے جو خدا کے جلوں میں رہنے والا ہے. خدا کہہ رہا ہے میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا قربتاً للہ کے بعد. مگر خدا بند عالم جبرائیل کو بھی شریک کرا رہا ہے. آج تک کوئی مسلمان یہ کہتا ہوا نظر نہیں آیا کہ پیغمبر اسلام کی نماز باطل ہو گئی ہے. تو جبرائیل کا آ جانا اس سے نماز ہوتی ہے، اور ذکر علی ولی اللہ سے نماز باطل ہو جائے. سوچیں کتنی نچلی سطح پر آ کر یہ علی کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ جبرائیل اس مقام پر پر نہیں مار سکتا جہاں پر حکم ولایت آئے. حکم ولایت نہیں کر رہا ہے خادم، حکم ولایت جہاں حکم دیا جا رہا ہے وہاں پر بھی جبرائیل. یہ ہے عبادت، اس کو کہتے ہیں عبادت. پتہ چلا اس میں کوئی شریک نہیں ہونا. درود پڑھیں بآواز بلند. بات چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے اس کا میں ذمہ دار ہوں، مگر راہ علی میں کچھ کہنا ضروری ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی والدہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہوا تھا جس کی بنیاد پر یہ سب قبول کرتے ہیں الا علی ولی اللہ بعد ربانی. وعدہ ربانی ہے. ان کی نمازوں میں علی کیسے نہیں؟ ذکر علی بھی یہ نہیں کر سکتے کیوں؟ تو خدا کا وعدہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت یطہرکم. رجس سے تم کو دور رکھوں گا، یعنی پیش نماز سے تم کو دور رکھوں گا، مصلیوں سے تم کو دور رکھوں گا، کیونکہ یہ سب کے سب نجس ہے.
وعدہ وعدہ ربانی ہے، خدا اپنے وعدے کو باقی ہے. بس جو پاک طیب و طاہر ہے اب آئیں مسجدوں میں تلاش کر لیں، از خود پتہ چل جائے گا کہ کون طیب و طاہر ہے، پاک ہے، کون نجیس ہے. جو ذکر علی کر رہا ہے وہ پاک ہے اور کسی کو شریک کیے بغیر. انشاءاللہ اس پر بھی خادم گفتگو کرے گا. تو خادم معروضہ کر رہا تھا پیغمبر اسلام کی نماز قربتاً اللہ کے ساتھ اللہ سے قریب ہونا چاہ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اشارے میں نہیں آتا مجھ سے قریب، میں اشارے میں نہیں آتا مجھ سے قریب ہو رہے ہیں. ایسی اسنا میں اس کو لامحدود منوانے کی خاطر میں کچھ کہنے جا رہا ہوں. بارہا کا سنا ہوا واقعہ ہے، کوشش کر رہا ہوں اس میں کوئی ایک نیا نتیجہ برآمد ہو جائے تاکہ لطف کلام پیدا ہو. حدیم کیا معروضہ کر رہا ہے، حسین کیوں آئے پشت پر؟ لاتعداد اس کی علتیں ہوئی ہوں گی، مگر فی الوقت مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب کوئی مصلی پر ٹھہرتا ہے قربتاً اللہ کی نیت کے ساتھ، یعنی اس کو قریب کرنا جو اشارے میں نہیں آتا، جو محدود نہیں ہوتا، نہیں خدا کو لامحدود منوانے کی خاطر حسین پشت پر آ گئے. جب حسین پشت پر آ گئے خدا بند عالم جبرائیل سے کہا جاؤ جا کر کہہ دو اب سر نہیں اٹھنا. اس کو کہتے ہیں قربتاً اللہ، درود کا تحفہ پیش کرنا بابا سے بنا. تو چنانچہ اب کا یہ گمان ہے ہم بھی ایمان لائے، یہ آپ کی گمانے غالب ہے. غالب صاحب آ گئے ہیں. یہ گمانے میں جاننا چاہیے کہ گمان سے مذہب نہیں ہے، یقین سے مذہب ہے. ارے یہ بدگمانی و گمانی کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے، بے یقینی کی عبادت سے یقین کی نیند. آپ کو گمان ہے کہ یہ علی ولی اللہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو ضرورت پڑی علی کی تو آپ کیا شمار میں ہے. درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد کی بارگاہ. کم سے کم بچوں کے لیے بزرگ سے نگاہ رکھیں، کم سے کم مومن کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے. کم سے کم اقل درجہ جس کو مومن کہا جا سکے. میں ہر ایک کو مومن نہیں کہتا، جو مومن ہے اس کو میں مومن کہتا ہوں. اب بعض لوگ ہم سے پوچھیں کیا ہم شیعہ نہیں ہیں؟ اگر ہوتے تو بولتے بھائی ان کے کہنے سے شیعہ، ہمارے کہنے سے یہ کہہ دے تو مومن. ہاں ہم کہہ دے تو مومن. کیوں؟ دستخط جو لی جاتی ہے شہادت نامے اللہ سے نہیں. ارے بھائی دلیل دے رہا ہوں نا، بدلیل گفتگو کر رہا ہوں. اللہ سے شہادت نامے پر دستخط نہیں لے رہے ہیں ان کے کہنے پر. ہاں ہم اگر کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم من اللہ تو پتہ چلا آپ مومن ہو رہے ہیں. ہمارے کہنے پر آئندہ سوال نہیں کرنا، ان کے کہنے پر، ہمارے کہنے پر تم مومن ہو سکتے ہیں. ہاں ہم ہیں کسوٹی، ہم آتے ہیں تم کو. اب یہ سوال نہیں کرنا اللہ بڑا یا یہ بڑے، امام بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے. سونا قیمتی ہے، پتھر سستا ہے. سونا قیمتی ہے، پتھر سستا ہے، مگر سونے کو آقا جاتا ہے پتھر پر. یہ بحث قائم نہیں کرنا یہ دونوں میں قیمتی کون ہے. حجی وہ افضل تھا، افضل ہے، افضل رہے گا. وہ اعلیٰ تھا، اعلیٰ ہے، اعلیٰ رہے گا علی کے سبب. تو آج ہمارا ہم بیدار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی گفتگو. اتنا بیدار مجمع ہے میرا، انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا. تو چنانچہ اللہ دستخط نہیں کر رہا ہے، اللہ آ کر نماز نہیں پڑھ رہا ہے. یہ تو ہم جینیس لوگ ہیں. مومن بڑا جینیس ہوتا ہے. اب وہ ہماری نماز میں اللہ کو شامل کرنے کے لیے درود پڑھ لیتے ہیں، چاہے وہ نماز میت ہو یا یہ یومیہ نماز ہو یا یہ کہ مستحبی نماز، غدیر کی نماز ہو، جو بھی ہو. مگر یہ کہ ہم لا شریک کو شریک کر لیتے ہیں.
آ جا، علی کی زبان لے اور آ جا، آ کر ہمارے ساتھ درود پڑھ۔ تو اس سے بھی ہم درود پڑھواتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے مومن۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کو عبادت میں، جس کو کہتے ہیں مومن اخل درجہ۔ کیا خصوصیات ہیں مومن کی، اسے جان لو۔ کم ترین پیش کر رہا ہے قاضی۔ ولایت پر ایمان، ولایت پر ایمان، ولایت کا اقرار، دو ہو گئے۔ ولایت پر ایمان، ولایت کا اقرار، ولایت کی شہادت۔ اچھا، ولایت کی شہادت، علی سے محبت، علی کے دشمنوں سے دشمنی، علی کے دشمنوں سے دشمنی کر رہا ہوں، دوستی نہیں۔ میں دشمنی کہتا ہوں، لوگ دوستی سمجھتے ہیں، اسی لیے دوستی کر لے رہے ہیں۔ علی کے دشمنوں سے دشمنی، کتنے ہو گئے؟ 5۔ الحمدللہ ہم گن بھی رہے ہیں آپ حضرات، 5۔ چھٹے سن لیں۔ علی کی ولایت اور امامت میں کسی کو شریک نہ کریں، علی کی ولایت اور امامت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ جن میں یہ 6 خصوصیات ہیں وہ مومن ہیں۔ جن میں یہ 6 خصوصیات ہیں اس کو مومن کہا جاتا ہے، اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے، مؤذن جب اذان دیتا ہے، صرف اور صرف مومنین کو اکجا کرنے کے لیے، مومنین کو اکجا کرنے کی خاطر حی علی خیر العمل کہہ رہا ہے۔ حی علی خیر العمل، اب جب مومن وہ صدائے خیر العمل پر عبادت خانے میں آیا، یہ سمجھ کر کہ ذکر خیر العمل ہوگا، تو دیکھا یہ گیا کہ چاہے نبی حسن صاحب ہو، یا یہ کہ ظفریاب صاحب ہوں، یا یہ کہ جلال صاحب ہوں، یا کلال صاحب ہوں، یا مہتاب صاحب ہوں، یا آفتاب صاحب ہوں، جو بھی ہو ہے، بلا رہا ہے مؤذن اعلیٰ خیر العمل کہہ کر، ہم ان کی جب نماز سنیں ذکر خیر العمل ہی نہیں۔ کیا ہوا؟ یہ طے پایا کہ یہ نماز پڑھانے والا اب پڑھنے والا مومن نہیں ہے، کیونکہ یہ خصوصیات مومن میں شہادت دینا ہے، شہادت دینا ہے۔ تشہد میں شہادت دی جاتی ہے۔ یہ تک نہیں جانتے پیش نماز صاحب، یہ تک نہیں جانتا یہ ملا، یہ تک نہیں جانتا یہ مولوی۔ سن لو، میرے بات کہنے والا کوئی نہیں رہے گا، کیونکہ مصلحت سے کام لینے والے بہت ہیں، کھلے عام تقریر کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم کیوں لیتے بھائی نبی حسن صاحب کا نام؟ صاحب کہہ رہا ہوں، کیوں لیتے ہم؟ اگر یہ علی ولی اللہ کہتے تو ہم کیوں لیتے؟ چاہے جزیرہ ہو یا جزائر ہو، جو بھی ہو، یہ بھی نہیں۔ خصوصیت مومن میں ہے شہادت دینا، مومن کی ایک خصوصیت ہے، خاص خصوصیت ہے۔ اور دیکھیں، ولایت پر ایمان ہے، ایمان کی وجہ سے اقرار ہے۔ ولایت پر جب ایمان ہوا، اقرار کیا، اقرار کی بنیاد پر شہادت ہے، شہادت کی بنیاد پر محبت ہے، شہادت کی بنیاد پر محبت ہے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے، جس سے محبت ہے اس کے دشمن سے دشمنی تسلسل سے ہے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ عشق کسی کو برداشت نہیں کرتا، عشق کسی کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے ولایت اور امامت میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ارے حد ہو گئی، اللہ کو شریک نہیں کر رہے۔ اگر محبت میں کوئی اور شریک ہو سکتا تو خدا مند عالم جو آئے مودت نازل
کا لفظ نہ ہوتا، اقربا کے ساتھ خداوند عالم اپنی اور اقربا کی مودت کا مطالبہ کرتا۔ خدا جانتا ہے کہ محبت میں شرک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اسی لیے خداوند عالم صرف اور صرف اقربا کی مودت، تجھ سے نہیں، مجھ سے نہیں، مجھ سے نہیں، اقربا سے کر لو۔ اقربا سے مودت تو تیری مودت ہو جائے گی، کیونکہ میرے حکم پر تو محبت کیا، اور حکم پر محبت وہی کرتا ہے جس کو محبت ہوتی ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد۔ بارہا کی سنی ہوئی بات ہے، خداوند عالم شریعت کو منسوخ کیا۔ کس کو؟ شریعت کو منسوخ، دین کو نہیں، دین کو منسوخ نہیں، شریعت منسوخ ہوئی۔ ہاں، اعلان ولایت کے سبب لفظ بدلوں گا تاکہ کوئی فتویٰ ہے، مجھے بھی عادت ہے چھیڑ چھاڑ کرنے کی، مرد آدمی ہی چھیڑ چھاڑ کر سکتا۔ ایک لفظ دوں گا، کیا معروضہ کیا میں نے؟ کیا بولا؟ بولو یار، زور سے بولو۔ دین منسوخ نہیں، شریعت، اس پر خادم نے یہ معروضہ کیا، ولایت علی کے اعلان کے سبب شریعت باقی رہ گئی۔ لفظ بدل رہا ہوں چھیڑ چھاڑ کے لیے، ولایت علی کے صدقے میں، ولایت علی کے طفیل میں، ولایت علی کے طفیل میں شریعت بچ گئی، شریعت بچ گئی۔ یاد رکھو نوجوانوں، نبوت اور توحید موقوف ہے علی ولی اللہ پر۔ نہیں غور نہیں کیے، میں کیا کہہ دیا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی توحید کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نبوت کیا؟ محمدن۔ یہ موقوف ہے علی ولی اللہ پر۔ اگر علی ولی اللہ نہیں تو توحید نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ نہیں، علی ولی اللہ نہیں تو محمدن رسول اللہ نہیں۔ تو بولو یہ دونوں کلمے کس کے مرحوم منت ہیں؟ علی۔ تو یہ دونوں کلموں کو شکر گزار رہنا چاہیے علی ولی اللہ کا۔ اس لیے خادم معروضہ کر رہا ہے، خادم معروضہ کر رہا ہے، علی ولی اللہ کے سبب لا الہ الا اللہ ہے، علی ولی اللہ کے سبب محمد رسول اللہ ہے، علی ولی اللہ کے سبب شریعت پیغمبر اسلام ہے، علی ولی اللہ کے سبب نبوت ہے، علی ولی اللہ کے سبب رسالت ہے، علی ولی اللہ کے سبب محمدیت ہے، علی ولی اللہ کے سبب اللہ ہے۔ علی ولی اللہ کے سبب اللہ۔ اگر علی نہ ہوتا، اللہ کون ہے کیا معلوم؟ تو پتا چلا علی نے معلوم کروایا اس کو جو اشارے میں نہیں آتا۔ ولایت کیا ہے؟ ولایت کی عظمت کیا ہے؟ نبوت سے اعلیٰ تر، بالا تر، بلند تر چیز کو ولایت کہتے ہیں۔ کس سے؟ گھبراؤ نہیں، میں تقریر کر رہا ہوں، گھبراؤ نہیں۔ نبوت سے بلند تر چیز کو، نبوت سے بلند تر چیز کو ولایت کہتے ہیں۔ نبوت سے بلند تر چیز کو امامت کہتے ہیں۔ خدا کے ساتھ امامت تھی، نبوت نہیں، نبوت نہیں تھی، خدا کے ساتھ امامت تھی، اسی لیے تو اس کو امامت کہتے ہیں۔
کس کی امامت؟ تو طے ہوا علی کی امامت ہے اور نبی کی نبوت ہے. وہ امام ہے، یہ مقتدی ہے. اور یہ طے شدہ بات ہے کہ بعد میں آنے والا بڑا ہوتا ہے. طے شدہ بات ہے یہ، بعد میں آنے والا بڑا ہوتا ہے. بعد میں آنے والا بڑا ہوتا ہے. یہ تو غنیمت جانو، شکرانے کی نماز پڑھو. اولنا محمد، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. جب پیغمبر اسلام نے کہا علی خاموش ہو گئے. علی کی خاموشی کے سبب سب برابر ہو گئے. مولا سلامت رکھے. سمجھے؟ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم حجت، یعنی علی کا خاموش ہو جانا، علی کا بولنا حجت ہے، علی کا کہہ دینا حجت ہے. نبی اس وقت تک کلام میں خدا نہیں سنا سکے جب تک کہ حکم نہ آئے. نبی کیا ہے؟ امام کیا ہے؟ امام اجازت کا انتظار نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کہ امام کی اجازت سے نبوت حرکت میں آتی. گھبراؤ نہیں، بڑے عجیب و غریب بات ہو رہی ہے. بعض حضرات یہ سوچ رہے ہیں کہ کبھی رسول اللہ کا کچھ نہیں ہوگا، جہاں وہ وہیں ہیں. گھبرا گئے؟ پریشان تو نہیں ہوئے؟ نہیں، سنو بھائی، ولایت ہے، نبوت ہے. اور جیسے فاطمہ کے نور کو لینے کے لیے پیغمبر اسلام کو معراج پہنچنا پڑا، اسی طرح ولایت، حکم ولایت لینے کے لیے معراج میں پہنچنا پڑا. معراج میں تو طے ہو گیا نور فاطمہ بھی معراج سے ہے، حکم ولایت بھی معراج سے ہے. اس کو کہتے ہیں کفو، اس کو کہتے ہیں کفو. دوسرا جملہ سننا نوجوانوں آپ کے لیے ہے. بزرگ نگاہ رکھے، بار بار کہہ رہا ہوں، بزرگ نگاہ رکھے. جب پیغمبر اسلام معراج میں پہنچے ہیں تو خداوند عالم پیغمبر اسلام کو، نبی کو، خاتم کو حکم دے رہا ہے. معروضہ نہیں، حکم کاہے کا؟ دیکھو علی کو کاندھوں پر چڑھانا. اچھا، تو پتہ چلا جہاں سے حکم ولایت آیا وہیں سے یہ بھی حکم آیا. جبرائیل لے کر نہیں آئے. کاندھوں پر حکم ہے، معروضہ نہیں ہے. گھبراؤ نہیں، حکم ہے، معروضہ نہیں ہے. جیسے ہی پیغمبر اسلام نے بحکم خدا علی ولی کو اپنے دوش پر چڑھایا. اس پر غور کرنا چاہیے کہ آخر خداوند عالم یہ کیوں حکم دیا؟ کیوں دیا؟ کیا معذاللہ علی چھوٹے تھے؟ نا، ایسا تو نہیں تھا کہ معذاللہ پستہ خط تھے تو لہذا نبوت کا سہارا نہیں. اگر علی نبوت کا سہارا لے لے تو خدا محتاج مانا جائے گا. خدا محتاج، خدا بھی سہارے تلاش کرتا ہے؟ نہیں، خدا سہارے تلاش نہیں کرتا. لوگ آج تک نہیں سمجھے کہ عظمت علی کیا ہے. شہادت کی مجلس ہے، شہزادی کونین کا ذکر ہے، ایک بات ذہن میں آ گئی. علی ولی جنگ میں، علی ولی جنگ میں جا رہے ہیں. جیسے ہی چلے علی، فاطمہ الزہرا نے کہا یا اللہ میرا کوئی وکیل، لا الہ، یا اللہ میرا کوئی وکیل. علی کے جانے پر شہزادی کونین نے اپنے وکیل کو تلاش کیا. کیا وکیل کون ہے؟ علی جا رہے ہیں اور دعا کی جا رہی ہے اللہ سے. تو اس پر یہ واجب ہے
ایسے کو فاطمہ کا وکیل بنائے جو شایان شان علی ہے. ہائے ہائے، شایان شان علی ہے. جیسے ہی فاطمۃ الزہرا کی دعا ہوئی، خداوند عالم نے جبرائیل کو بھیجا، کہا جا اور جا کر فاطمہ سے کہہ دے میں ہوں وکیل. میں ہوں. تو پتا چلا فاطمۃ الزہرا کا وکیل یا علی ہو سکتا ہے یا اللہ ہو سکتا ہے، برابر والے ہیں. یا اللہ برابر والے آئے، مساوات کی دلیل ملی. اب میں کہہ سکتا ہوں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم. فاطمہ کے ہاتھ اٹھنے سے یہ پتا چلا کہ فاطمہ کا کفر جہاں علی ہوتا ہے وکیل بن کر خدا آ جاتا ہے. درود و بابش کرے محمد وال. کیا ہے عظمت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا. پھر ایک مسئلہ یہ حل آپ کریں، میں نہیں. اللہ کی کنیز کون ہے؟ شہزادی کو کہتے ہیں اللہ کی کنیز. لیجئے ادھر کنیز ہے، ادھر وکیل ہے. جانے دیجئے، بات چھوٹی ہے یہی نہیں، بلکہ حدیث میں ملا فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا. یا اللہ تم اپنی رضا کیا کنیزوں کے ہاتھ دے دیا؟ اس پر اور کرنا چاہیے کن معنی میں کنیز بولا گیا. ان کی انکساری کو حقیقت سمجھ رہے ہیں، ان کی انکساری کو حقیقت سمجھ رہے ہیں. ان کی انکساری تھی لا الہ کہہ دیے. انکساری کو حقیقت سمجھ رہے ہیں. یاد رکھو کلمہ حقیقت کا پڑھا جاتا ہے. کلمہ جاگنا، کلمہ حقیقت کا پڑھا جاتا ہے. اگر علی حقیقت خدا نہ ہوتی تو پیغمبر اسلام معراج میں اللہ کے کلمہ بس میں لوٹتے. درود و تحفہ پیش کر محمد وآل محمد. اللہ اکبر. او چنانچہ حکم خدا ہے، دشمن حکم ہے، پڑھاؤ. اب یہاں علی ولی نے خطبہ افتخاریہ میں یہ کہا انا صدقے جائیں. اس لفظ انا کی یا اللہ انا کہنے کے بعد لے لے گے تو انا، پھر بے نیازی سمجھ میں آئی. علی انا کہہ رہا ہے اپنے لیے نہیں. میں کیا کروں انا، میں کیا کروں انا. یہ الف نون الف، الف نون الف اس کے لیے. بیدار ہے نا جملہ کہنے جا رہا ہوں، دیکھو بیداریاں. الف نون الف اس کے لیے انا 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 کہہ دیا علی نے. میرے لیے نہیں، اس کے لیے انا. یا علی یہ انا آپ کے لیے نہیں، نہ اس کے لیے ہے. پھر آپ کے لیے وہ ہے. نہیں پہنچے.
میں جہاں تک پہنچانا چاہ رہا تھا نہیں پہنچے. علی کو یہ الف نون الف نہیں چاہیے، یہ خدا کے لیے ہے. گھبراؤ نہیں یار، پریشان ہو رہے ہیں. یہ الف نون الف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے. اور الف کے لیے وہ ہے جو نام نہیں ہے، جس کا اسم نہیں ہے، وہ انا علی کے لیے ہے. درود کا تحفہ پیش کرے بابا. انا واقف علی تتنجین. علی ولی نے کہا میں تتنجین پر ٹھہرا، میں تتنجین پر ٹھہرا. تو چنانچہ مفسرین نے اس کے مختلف معنی بتائے کہ تتنجین اس کو کہتے ہیں جو جنت اور جہنم تسلیم کرے. اور بعض مفسرین نے تتنجین کے یہ معنی بتائے کہ مشرق اور مغرب پر جو محیط ہے. کسی مفسر نے یہ کہا یہاں تتنجین سے مراد ہے کاندھوں پر ٹھہرنا. ہاں، تتنجین سے مراد ہے، اس کے معنی ہے کاندھوں پر ٹھہرنا. کبھی غور کیا کہ خداوند عالم نے کیوں یہ کیا خواہش پیدا ہوئی نہیں معلوم. بات دراصل یہ ہے خدا نماز نہیں پڑھتا. بات یہ ہے خدا نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا بیچارہ، روزے نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ. لا الہ الا اللہ نہیں کہتا. اللہ نہیں کہہ سکتا انا لا الہ الا اللہ. اگر اللہ کہہ دے انا لا الہ الا اللہ تو پھر اب اللہ کو تلاش کرتے رہنا. اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں ہوں، تو جب آپ نہیں ہیں تو کوئی ہے، تو وہ تلاش کرے پھر کون ہے. اور خدا انا لا الہ الا اللہ نہیں کہتا. خدا کی تسبیح علی ولی اللہ، بس اسی میں لطف آتا ہے. کیونکہ ذکر علی سے وجدانی کیفیت اللہ علی علی کہنے سے ایک وجدانی کیفیت پر جوش ولولہ آتا ہے. علی علی کہنے سے جوش ولولہ، جوش ولولہ. علی علی کہنے سے جوش ہے، علی علی کہنے سے ولولہ ہے. یہی جوش و ولولہ تھا آج سب لے لیتے. محبت میں دیا جاتا ہے، محبت میں دیا جاتا ہے. تو اور کیا کیوں خداوند عالم کو یہ خواہش ہوئی؟ نماز نہیں پڑھنے والے، روزے نہیں رکھنے والے، حج نہیں کرنے والے، زکوٰۃ نہیں دینے، کیوں کی خواہش؟ شاید مقصد خدا یہ ہو کہ مومنین خوش ہوں، دشمن جلے. اچھا، تو تولا و تبرع دونوں چیزیں نظر آ رہی. منظر ایک ہی ہے، ایک منظر ہے، کوئی خوش ہو رہا ہے تو کوئی خوش ہو رہا ہے. ذرا یا اللہ یہ دوش کا انتخاب تو چپ خاموش رہے. بے بصیرت کیا بک رہا ہے؟ نہیں سمجھنے کے لیے درخواست کر رہا ہوں. یہ بتا دوش پیغمبر نہیں، پہلے پیغمبر اسلام کو عوالم کی سیر کروایا. بالکل نئے رخ سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. عوالم کی سیر کروایا. عالم ارواح سے چلا، عالم لاہوت سے چلا، عالم ہوت سے چلا، عالم ملکوت پہنچا، عالم جبروت پہنچا، عالم ناسوت پہنچا، عالم ہا اور ہوت پہنچا. عالم افلاک ہے، عالم املاک ہے، عالم افلاک، عالم املاک، عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ناسوت، عالم ارواح وغیرہ وغیرہ. اتنے عوالم میں اس کو پہنچایا. پہنچانے کے بعد اب خدا کی خواہش ہوئی اس پر علی کو ٹھہرا. بات واضح ہو رہی ہے. بعض لوگ چھڑتے ہیں بھائی یہ کب تک دوش کا ذکر؟ جب تک آپ ہوش میں نہیں آئے، جب تک آپ ہوش میں نہیں آئے دوش کا ذکر چلتا رہے گا. یا یہ کہ آپ اعلان کر دیں ہم مخصر اعظم ہیں، اس وقت تک مسلسل ذکر رہے گا.
یعنی جو سارے عوالم پر پہنچا ہے. تو اب میں کہہ سکتا ہوں عالم ملکوت زیر قدم علی. ہائے ہائے کیا ہو گیا یار. عالم ارواح زیر قدم علی، عالم ناسوت زیر قدم علی، زیر قدم علی. عالم لاہوت زیر قدم علی، عالم ہو زیر قدم علی ہے، عالم ہو زیر قدم علی، عالم افلاک زیر قدم، عالم املاک زیر قدم علی ہے. یاد رکھو عالم ناسوت میں ٹھہر کر، عالم ناسوت میں ٹھہر کر عالم افلاک کو ایسے نہیں دیکھنا، ایسے نہیں دیکھنا، بلکہ جب علی جوش میں آئے نیچے دیکھو، سب کو نیچے دیکھو. عالم ملکوت نیچے ہے، عالم ناسوت نیچے ہے، عالم جبروت. جاگو یار میں کیا کہہ رہا ہوں. ارے جو بھی عالم ہو، جو بھی عالم ہو وہاں خدا کا نا اللہ آجر ہے خادم غور فرمائے. ارے کوئی بھی عالم ہو وہاں اللہ کا رہنا. علی کو ایسے دیکھو، علی کو ایسے دیکھو، اللہ کا ایسے دیکھو. درود کا تحفہ پیش کرے محمد والے. نہیں کر سکتے تحمل. خدا کی قسم اگر عشق مولانا علی میں غرق ہو کر ڈوب کر، یعنی عشق کے سمندر جو موج آتی ہے اس درمیانی موج میں آپ گم ہو جاتے، آپ میں تلاطم پیدا ہوتا، مگر گھبرا گئے. جس جملے پر، جس جملے پہ آپ گھبرائے اس کو پھر سنا رہا ہوں تاکہ گھبراہٹ اور بڑھے اور بڑھے. ہارٹ سمجھ جائے، ہارٹ سنبھل جائے یا ہارٹ فیل ہو جائے. علی علی کہنا ہے تو جیو یار. نماز تو بچہ بھی پڑھ لے گا، بچہ ڈیڈی کی طرف سے علی علی نہیں بول سکتا. وہ نماز روزہ بچہ رکھ لے گا، رکھا نہیں رکھا نہیں رکھا، نو پرابلم. محتاج کا دامن نہیں تھامے، محتاج کا دامن ہم نہیں تھامے. یا بچے کے ہم منت ہو گئے، بیٹے میری نماز چھوٹ گئی تو پڑھ لے. پڑھتا پڑھ، نہیں پڑھتا ہے جا، نو پرابلم. خدا عادل ہے، خدا عادل ہے. تو میں کہتا خدا سے، میں کہتا خدا سے یا اللہ تو جو مجھے شیعہ گھر میں پیدا کرا اس کے بجائے کہ ہندو کے گھر پیدا کرتا. کوئی ہندو سے شادی کرتا، اس کے جو بچے ہوتے وہ سب کے سب غیر کلمہ گو ہوتے. پھر اسی اسنا میں کلمہ پڑھ لیتا، پھر نمازیں چھوڑتا. تسلسل نمازیں چھوڑتا. اس کے بعد اب بچے سے پوچھتے نماز پڑھا، اجی وہ غیر کلمہ گو نماز کیسا پڑھے گا؟ اب بتا میرا علاج کیا ہے؟ تو بھی کیوں پیدا کر رہا ہوں؟ تجھے معلوم ہے کہ میرا بچہ نہیں پڑھنے والا ہے. ایک مرتبہ امام آگے بڑھ کر کہے گھبراؤ نہیں، تم ہمارا کلمہ پڑھے ہیں. ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار درود پڑھ کر آئے ہیں. اب تم سے جو بھی چھوٹا ہم ادا. میں نے امام سے پوچھا یہ درود کے سبب آپ؟ ہاں، یہ درود میں اللہ شریک تھا. یہ درود میں اللہ شریک ہوا. جب اللہ شریک ہوا تو اس کی جو بھی عبادتیں چھوٹ گئی ہیں اس کو ہم ادا کر دیں گے. درود کا تحفہ پیش کرنا محمد و آل محمد.
اگر پہچان لیتے ہوتے، اگر جان لیتے ہوتے تو خدا کی قسم علی کے بارے میں شک نہ کرتے، علی کے بارے میں شک نہ کرتے۔ ارے عددی کلمہ پڑھنے والے کیا جانے، عددی کلمہ پڑھنے والے کیا جانے کہ اللہ ایک کس کو کہتے ہیں۔ یہ عدد ایک نہیں تھا، وہ تھا۔ جب تھا تو جب کتنے تھے؟ ایک۔ ارے مجبوری، ایک نہیں تھا مگر ایک بولنا پڑا۔ نہیں دیکھیں یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ کیا میں کہہ رہا ہوں، کیا معروضہ کر رہا ہوں؟ ایک عدد ایک تھا نہیں تھا؟ میں نے پوچھا جس وقت کے کچھ نہیں تھا وہ تھا کتنے؟ ایک۔ جب عدد ایک نہیں تھا تو آپ ایک کیسا بولے؟ کیسا بولے؟ نہیں بولنا چاہیے ایک۔ تو پتا چلا جب عدد نہیں تو اس وقت بھی آپ اللہ کو ایک مانے، تو یہ آپ کی فطرت میں ہے۔ نہیں تھا ماننا فطرت میں ہے۔ اب نہیں کہنا کہاں ہے بتاؤ، اب سوال نہیں کرنا کون سی کتاب میں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں واحد نے عدد کو ظاہر کیا، طے ہو گیا واحد تھا، واحد تھا مگر عدد نہیں تھا۔ عدد کو ظاہر کیا واحد نے، تو واحد سے عدد ظاہر ہوا۔ وہ عدد صاحب واحد تھا، صاحب واحد تھا۔ اس احتیاط کے ساتھ عدد ہو کر اپنے آپ کو عدد بھی نہیں منوا رہا ہے اس وقت تک جب تک کہ واحد ظاہر نہ کرے۔ یا اللہ، واحد جب ظاہر کر دیا تو یہ عدد ظاہر ہو کر کہہ رہا ہے میں ایک۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے یہ جو ظاہر ہوا عددی ایک، وہ بھی اپنے آپ کو ایک نہیں کہہ سکا، وہ بھی اپنے آپ کو یہاں سے خوش کی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو ایک نہیں کہہ سکا۔ اس کو کہنا پڑا جس کی زبان خدا کی زبان ہوا اول العدد وصاحب العبد، ہوا وہ، لیجئے ہوا۔ اب یہ ہوا کون ہے یہ بھی طے کریں۔ ہوا اول العدد، وہ ایسا ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہم سمجھے اس سے مراد اللہ ہے، اس سے مراد اللہ ہے۔ ہوا اول العدد وصاحب العبد، یہ صاحب عبد نے کہا کہ نہیں یہ ہوا سے مراد وہ نہیں ہے۔ چلو یہاں سے ایک مسئلہ تو طے ہوا کہ ہوا میں ظاہر ہونے والا بھی آ سکتا ہے۔ نہیں پہنچے ہوا میں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں عدد پر گفتگو کر رہا ہوں سہارا کلمات کا لے کر، تو میرا یہ فریضہ تھا کہ میں یہ بھی بچوں کو بتاتا چلوں، نوجوانوں کو بتاتا چلوں کہ یہ حروف کیسے ظاہر ہوئے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ حروف، عالم حروف نہیں حرف عالم الغیب نے ظاہر کیا، عالم الغیب نے حرف کو ظاہر کیا۔ وہ حرف ہے، حرف علیف۔ الف نے حروف کو ظاہر کیا، الف نے حروف کو ظاہر کیا۔ اگر وہ الف کے باطن میں نفس نہ ہوتا، الف کے باطن میں نفس نہ ہوتا تو حروف کی
کی صورت گری نہ ہوتی اور جب حروف کی صورت گری نہ ہوتی تو قرآن حد نگاہ میں نہ آتا۔ خدا وہ ہے جس کی صورت نہیں، خدا وہ جس کی صورت بھی نہیں ہے، خدا وہ اس کے اشارے میں بھی نہیں آتا۔ اور نفس نے ایک حرف سے حروف کو ظاہر کیا اپنے حسب منشا، کسی کے حکم سے نہیں۔ جب وہ چاہا ظاہر کیا، نفس نے ظاہر کیا، نفس نے یہ حرف سے حروف کو ظاہر کیا، تو نفس نے صرف حروف کو ظاہر نہیں کیا بلکہ حروف کی صورت گری کی، یعنی اس کی ایک صورت بنا دی۔ صورت بنانے سے وہ ایک اسم ہوا، صورت بنانے سے وہ ایک اسم ہوا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ میں نہیں پائی جاتی، یہ دونوں چیزیں اللہ میں نہیں پائی جاتی۔ خدا کی وحدانیت کیا ہے؟ شاید میں کل کہہ چکا، پتہ نہیں کیا ہے خدا کی وحدانیت۔ خداوند عالم کی وحدانیت یہ ہے، لوگ لکھتے ہیں بس تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے، نہیں کر سکتے اس کی تعریف، اس کی تعریف اور آپ نہ انبیاء نہیں کر سکتے۔ جو سمجھ جائے وہ کرے، اور جو سمجھ جاتا ہے اس کو خاتم بنا دے۔ یا علی میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھوں گا 1,24,000 ایک کم، میں امت کی بات نہیں انبیاء کی بات کر رہا ہوں تاکہ اور سب کا تعریف ہو۔ 1,24,000 انبیاء بھی راز خدا کو نہیں پڑھ سکے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام کی اس قول پر غور کرنا، یا علی لا یعرفک الا اللہ و انا، الا اللہ و نحن نہیں، یعنی پتا چلا ایک انا ادھر ہے ایک انا ادھر ہے، دو انا کے درمیان راز خدا ہے جس کا نام اسم گرامی علی ہے، دو انا کے درمیان ہے علی، دو انا کے درمیان ہے علی۔ لا یعرفک الا اللہ وانا، نہیں پہچانا کوئی سوائے تیرے یا میرے، جبھی تو تیرے چہرے کو میں نے یہ عظمت دے دی کہ تیرے چہرے کو دیکھنا مجھے دیکھنا۔ من رانی فقط را، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے خدا کو۔ یا رسول اللہ یہ عظمت کیسے آ گئی؟ نہیں پہچانا علی کو، پہچانا خدا یا میں، پہچاننے کی بنیاد بھی۔ اب تم کو یہ شرف دیا گیا کہ جو علی کو پہچان لے وہ مومن ہو جائے، جو علی کو پہچان لے وہ مومن ہو جائے۔ یا اللہ پیغمبر اسلام کا کہنا ہے کوئی نہیں پہچانا تو یا تو یعنی اللہ یا میں، وہاں پر لفظ اللہ ملا، اللہ پہچانا تو خداوند عالم نے کہا گھبراؤ نہیں مومنین، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے لیے ایک اسم مومن کو رکھا ہوں، تو پتا چلا خداوند عالم جو اپنا نام مومن رکھا ہے اور تم کو جو مومن کا ہے، تم سے کہا جائے پہچانو علی کو۔ پہچانو چاہے علی چاہے عظمت مولا، جو پہچان لے بالمشافہ ملاقات کر، اور جو نہیں پہچانتا بے ہوش ہوتا، جو نہیں پہچان لے وہ بے ہوش ہو جائے۔ خواہشیں تو سب کی ہیں، دیدار علی خواہشیں بڑی ہیں کہ یہ شریعت ہے،
شریعت کا دیدار اور ہے. اور لوگ یہ بھی نہیں سمجھے کہ پیغمبر اسلام کو افضلیت کس بنیاد پر ملی. کیوں افضلیت ملی؟ 1,24,000 ان سب سے افضل کون ہے؟ پیغمبر اسلام. وہ بھی امت تک حکم خدا پہنچاتے رہے. یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو خدا کا منشا تھا. منشاء رب العزت کی بنیاد پر یہ نبیوں نے شریعتیں پہنچائے. حکم خدا کے پابند ہے، سب کچھ ہے، مگر خدا کہہ رہا ہے نہیں، تم سب سے افضل ہے. تو پتا چلا نماز کا حکم پہنچانے سے افضل نہیں، لا الہ الا اللہ کا حکم پہنچانے سے افضل نہیں، لا الہ الا اللہ کا حکم پہنچانے سے افضل نہیں ہے، روزے کا حکم پہنچانے سے افضل نہیں ہے، کتاب خدا پہنچانے کے سبب افضل نہیں ہے، بلکہ ولایت کو جو پہنچا دے، ولایت کو جو پہنچا دے، ولایت کو جو اٹھا دے، اس کی بنیاد پر افضلیت ہے. کیوں خاتم الانبیاء کہا گیا؟ کیوں ان کو افضل کا؟ منشاء رب صرف اور صرف یہ تھا، ولایت کا اعلان، اسی لیے یہ خاتم ہوئے. ہائے ہائے، درود کا تحفہ پیش کرنے محمد و آل محمد کی بارگاہ. یا علی عالم الغیب نے الف کو ظاہر کیا. علی ولی، علی ولی الف الغیب ہے، الف نہیں ہے، الف یار کیا کہہ رہا ہوں میں، علی ولی الف الغیب ہے، الف نہیں ہے. اگر علی الف ہوتے کبھی کبھی کسی منزل میں علی ولی نہ کہتے انا الذی لا اسم له. میں ختم کر دوں گا بڑے نازک منازل کو خادم طے کر رہا ہے. دیکھیں یہ پورے صراط ہے، اگر ذری برابر کی لفظش ہو جائے، آپ کا نہیں میرا بھی ایمان ہاتھ سے چھوٹ جائے. کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کہہ لینا بہت آسان ہے. هو الذی لا اسم له، انا الذی لا اسم له. ارے دلیل دو، کیوں اس کا کوئی اسم نہیں، کیوں ان کا کوئی اسم نہیں؟ علی الف بھی نہیں ہے، الف سے حروف ظاہر ہوئے ہیں. خدا الف نہیں ہے، خدا الف نہیں ہے، بلکہ عالم الغیب ہے. عالم الغیب نے الف کو ظاہر کیا، الف نے حروف کو ظاہر کیے. الف نے حروف کو ظاہر کیے ہیں. بس ایک الف سے علی نے حروف کو ظاہر کیا، اس کی صورت گری کی، سجایا، اس کو سجایا تو قرآن کی پہلی آیت بنی. نقطہ جو چلا تو بے سین میم بنا، پھر الف لام لام ہا بنا، الف لام را ہا میم نون بنا، الف لام را ہا یہ میم بنا، تو ہوا اللہ کا نام. تو پتہ چلا جو ارادہ خدا سے ظاہر ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے اسم کو بناتا ہے، اللہ کو نہیں بناتا. یا اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کو نہیں بناتا بلکہ اللہ کے اسم کو بناتا ہے. تو یہ ہوا خالق. گھبراؤ نہیں یار، یہ ہوا خالق. کون ہوا خالق؟ بنانے والا خالق ہوتا ہے، بنانے والا خالق ہوتا ہے. بننے والی چیز اللہ میں نے آپ بولنا، بننے والی چیز مخلوق ہے. مخلوق سے خالق اپنی نسبت کیوں دے؟ مخلوق سے خالق اپنی نسبت کیوں دے؟ میں کیوں ہوں؟ میں خالق ہوں، میں مخلوق بھی نہیں. اس لیے علی کہہ رہے میں اللہ نہیں ہوں. یا اللہ یا اللہ
کافی تاخیر سے منزل شروع ہوئی ہے، میں کیا پڑھوں؟ ذہن منتشر ہے، میرا ذہن منتشر ہے، میں کیا پڑھوں؟ کیونکہ دو انا کے درمیان علی ہے. یہاں میں کہہ سکتا ہوں درمیان میں علی ہے، ادھر ایک انا ہے، ادھر ایک انا ہے. یہ انا کریے میرا، یہ انا کریے میرا، وہ کہہ رہا ہے میرا. اللہ نے بے نیازی، اللہ نے بے نیازی. جب یہ بھی انا کہہ رہا ہے وہ بھی انا کہہ رہا ہے، دونوں کو مطمئن کرنے کے لیے، جاننا دونوں کو مطمئن کرنے کے لیے علی کہہ رہا ہے بستر پر آ جاؤں گا میرا. مولا سلامت رکھے. میں پڑھ چکا ہوں، مگر یہ طے شدہ بات ہے کہ جو پڑھ چکا ہوں یہ نہیں سمجھنا کہ پھر وہی پڑھ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. اول خدا نے ایک حرف کو، خدا نے ایک حرف کو، خدا نے ایک حرف کو، یہ تک نہیں جانتے وہ حرف کون ہے. اسماء خدا ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے. اگر کوئی سہارا دینے والا نہ ملتا، جاگو یار، اگر کوئی سہارا دینے والا نہ ملتا تو اسماء خدا ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے، اسماء خدا ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے. کوئی سہارا دینے والا کس وقت؟ کس وقت؟ اس وقت جبکہ علی کہہ رہا ہے هو الذی لا اسم لہ انا الذی لا اسم لہ. یہ دونوں کلموں کے درمیان اسماء خدا ہے. ہائے وہ اس کا بھی نام نہیں ہے، ان کا بھی نام نہیں ہے. پھر ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ اب ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ ایک مرتبہ اول عدد نے کہا، اول عدد نے کہا ارے اب تم کو سہارا دینے کے لیے میں ہوں، تم کو سہارا دینے کے لیے میں ہوں. تو پتا چلا جب هو الذی لا اسم لہ انا الذی لا اسم لہ ہو جائے تو اس وقت محمد عربی مدد کے لیے آئے. محمد عربی مدد کے لیے، کیونکہ اسم بھی مخلوق ہے. اول خدا نے مخلوق کو خلق کیا ہے، مخلوق کو خلق کیا ہے. وہ اول کو کہتے ہیں صاحب الابد. درود کا تو پیش کرے محمد و آل محمد. ایک اور درود پڑھ دیں. لطف آ رہا ہے؟ بغض آ رہا ہے؟ آ رہا ہے لطف آ رہا ہے؟ پڑھو. وہ کہہ رہے ہیں، وہ کل کہہ رہے ہیں، یعنی کل وہ نہیں آئے، وہ کہہ رہے ہیں آج پڑھیے دونوں، کل کا بھی کسر آج کا بھی کسر. یہ تو مگر اتنے سارے مومنین کو پیش نظر جب تک پڑھنا ہے پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے. تو ایمان لا رہے ہیں، جانے نہیں پہچانے، حرف کو نہیں پہچان رہے ہیں تو علی کو کیا پہچانیں؟ حرف کو جس کی علت علی ہے، حروف معلول ہے. اسی لیے علی کہہ رہے ہیں اگر کوئی میرا موازنہ، اگر کوئی میرا موازنہ، اگر کوئی میرا موازنہ اللہ سے کرے برتر ہوں، کوئی میرا موازنہ قرآن سے کرے برتر ہوں، میرا موازنہ کوئی محمد سے کرے، ارے کسی نبی سے کرے، ارے میں اس لیے برتر ہوں، اس لیے برتر، اس لیے اعلیٰ ہوں، اس لیے اعلیٰ ہوں کہ حروف کو خلق کرنے والا میں ہوں. درود کا تحفہ پیش کرنا محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. انبیاء نہیں پہچانے، آپ کہہ رہے پہچانے. واہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، آپ کی عقل کی داد دینا تھے. واہ 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 واہ، اس پر حجت. واہ 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 واہ، کیا کریں یہ غیر ضروری کی حجت. واہ واہ واہ، غیر ضروری کی حجت، آپ کی عقل حجت، غیر ضروری کی حجت. کریں گا اللہ کریں گا، بے فکر ہوں. غارت تو ہو گئے در در کے.
ٹھوکریں کھا رہے ہیں، غارت ہے یہ غارت ہے، اخباری ادھر ادھر نہیں دکھتا، ایک ہی در پر رہتا ہے، کیونکہ وہی در سے خبر نکلتی ہے، وہی در سے خبر نکلتی ہے، وہی ٹھہرتا ہے۔ یہ ہر 4 دن میں ایک مذہب، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، اگر اس کی کوئی مدد کرے تو وہ بھی لا مذہب، وہ بھی اند اللہ جواب دیں گے۔ دشمن پریشان ہو رہا ہے، اپن سہارا نہیں دینا، مومن سہارا نہیں دینا، جب اللہ پریشان کرنا چاہ رہا ہے، اب آپ مقابلہ اللہ سے کر رہے ہیں، کس سے مقابلہ کریں؟ اللہ سے ہم مقابلہ، اب دیکھیں گے دونوں میں کون جیتے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ دیکھیں گے کون جیتے گا، اللہ کیا کرتا ہے۔ اب یہاں انشاءاللہ بولوں گا، دشمن حیدر پریشان ہو رہا ہے، دشمن حیدر پریشان ہو رہا ہے، اب دیکھیں گے آپ کی مدد کام میں آنے والی ہے۔ سجاؤ مسلح، اس کے بعد ریکمنڈ کرنے دو، آپ دعا کرو، ایسے وقت مسلح سجاؤ جب کوئی دشمن علی پریشان ہو گئے، تب اور اس کی پریشانیوں میں زیادتی کے لیے دعا کرو۔ اب دیکھیں گے دونوں میں کون جیتے، اللہ جیتتا یا سیاسی جماعت جیتتا، اللہ جیتتا ہے یا یہ کہ منسٹر صاحب جیتتے ہیں۔ دیکھیں گے منسٹر یہ تو ہمارے چندے پر، ہمارے چندے پر آ کر منسٹر آپ پہ حکومت، سبحان اللہ کیا مذہب ہے، اور آپ بھی اپنے آپ پر مسلط کر رہے ہیں، اپنے آپ پر آپ خود مسلط کر رہے ہیں۔ تو خادم معروضہ کا تھا لا کیا ہے؟ اچھا دیکھیں الف سے حروف ظاہر ہوئے، تو الف نے لام کو ظاہر کیا، لام کو ظاہر کر کر خود بعد میں آ گیا، پہلے لا کو رکھ دیا۔ جب لا لکھیں گے تو پہلے کیا آئے گا؟ لام آئے گا۔ ظاہر کہاں سے ہوا؟ الف سے ہوا۔ تو بولنا امام کون ہے، مقتدی کون ہے؟ سمجھنے کی باتیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ کیا کر رہا ہوں، تاریخ جغرافیہ نہیں ہے، تاریخ جغرافیہ پہ سب اچھیں گے، ہاں اچھلیں گے۔ کیا کر رہا ہوں، الف سے لام ظاہر ہوا، مگر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ لام پہلے ہے الف بعد میں ہے۔ الف یہ نہیں کہہ رہا ہے نہیں مجھ سے ظاہر میں، میں پہلے ہوں گا، نہیں، وہاں پر الف بھی خاموش ہے، الف اپنے مقام پر خاموش ہے، نہیں اگر میں بعد میں نہ آؤں تو مانا نہ ہوں۔ اچھا تو پتا چلا مانا کی خاطر الف بعد میں ہو رہا ہے، کیونکہ عبادت اسم کی نہیں ہوتی، عبادت مانا کی ہوتی ہے، عبادت مانا کی ہوتی ہے۔ اب پڑھیں الف لام میم، الف لام میم، تفسیر میں ملا ہر حرف اسم اعظم ہے، لیے تو پتا چلا الف بھی اسم اعظم، لام بھی اسم اعظم، میم بھی اسم اعظم۔ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اس میں اعظم نہیں، لطف نہیں آئے گا، پر ایک حدیث پیش کروں گا، چھٹے امام کی درود کا تحفہ پیش کریں محمد ارشاد امام جعفر صادق علیہ السلام، اسم کی عبادت کفر، اسم معنی کو ملا دے شرک، اسم اور معنی کو ملا دے شرک۔ تو ایک نماز پڑھ کر بتانا بغیر اللہ بولے، بغیر اللہ بولے ایک نماز پڑھ کر بتانا، کیوں؟ اللہ بھی اسم ہے، یہ نہیں ملا حدیث میں اللہ اسم اللہ، اللہ اسم اللہ یہ نہیں ملا، تو پتہ چلا اسم اللہ بھی اسم ہے، اسم کی عبادت کفر ہے، اسم معنی کو ملا دیں شرک ہے۔
خدا کو شرک برداشت نہیں. عبادت معنی کی کرنا ہے. معنی اس وقت تک نہیں ملتے جب تک کہ اسم نہ ہو. کیا کشمکش میں آ گیا مسلمان. واہ سبحان اللہ, کیا کشمکش میں آ گئے ہیں. اب سنیں, الف لام میم. معصوم کہہ رہے ہیں ہر حرف اسم اعظم ہے. الف اسم اعظم, لام اسم اعظم, میم اسم اعظم. صرف امام نے کہا کہ اسم اعظم ہے, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں اسم اعظم ہے وہیں اسم اعظم کے معنی ہے. اچھا تو پتا چلا الف اسم بھی ہے معنی بھی ہے. اسم بھی ہے معنی بھی ہے. لام اسم بھی ہے معنی بھی ہے. میم اسم بھی ہے معنی بھی ہے. مشکل کشائی کر دی علی نے, مشکل کشائی کر دی علی نے. جہاں اسم ہے وہاں معنی بھی ہے. معنی کو نہیں چھوڑا جا سکتا بغیر اسم کے. اسم کو نہیں چھوڑا جا سکتا بغیر معنی کے. معنی کو پانے کے لیے اسم کا لینا لازمی ہے. اسم کا لینا لازمی. علی ولی نے مشکل کشائی کی, اسم میں معنی کو رکھ دوں گا, اسم میں معنی کو رکھ دوں گا. جب اسم میں معنی آ جائیں گے, اب بولو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی تم بسم اللہ الرحمن الرحیم بولیں گے اسی میں معنی ہوں گے تو عبادت معنی کی ہو جائے گی. درود کا تحفہ پیش کرنا محمد والے. پتہ نہیں کہ میں کہاں تک کامیاب گزرا, میں سمجھ نہیں پایا. یا علی 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 علی. اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے, اس کے بعد الف لام میم کے بعد خدا کہہ رہا ہے. اچھا یہ بھی سوچئے کہ خدا کب کہہ رہا ہے, اور یہ بھی غور کرنا چاہیے. خدا تو الف کو ظاہر کیا, عالم الغیب نے الف کو ظاہر کیا. الف ظاہر ہوا تو الف لام میم کہاں تھا؟ نہیں تھا. الف لام میم کے بعد قرآن ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی لل, یہ کہاں تھا؟ بولا کیسے؟ ذالک ہوں گے وہ تو اول ایک حرف کو ظاہر کیا, اس حرف کو الف کہتے ہیں. اب پتا چلا جب علی ولی نے یعنی الف الغیب نے جب یہ حروف کو ظاہر کیے اور نفس نے مصوری کی, خدا بولنے لگا. کیا بولا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. خدا کہہ رہا ہے وہ کتاب پر کوئی شک نہیں ہے. لیجئے خدا تو کہہ رہا ہے وہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین, جو متقیوں کے لیے ہدایت کرتی ہے, جس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. شک نہیں تو خدا کہہ رہا ہے علی کے بارے میں شک نہیں. اور آج یہ دیکھا جا رہا ہے علی کے بارے میں شک, کیونکہ پیغمبر اسلام اسی آیت کو پیش نظر رکھ کر یہ کہہ چکے تھے یا علی لا اختلاف فی اللہ و فیہ ولکن اختلاف فیک یا علی. اللہ کے بارے میں اختلاف نہیں ہوگا, میرے بارے میں اختلاف نہیں ہوگا. اگر اختلاف ہوگا تو علی کے بارے میں اختلاف ہوگا, یعنی علی کے بارے میں شک کریں گے, علی کے بارے میں یہ سوال کریں گے کہ علی ولی اللہ کب سے. ارے اس سے پوچھا جائے, اس سے پوچھا جاتا ہے جو یہ جانے کہ کب سے. اتنا سن لو. جیسے ہی خدا کو خواہش ہوئی میں پہچانا جاؤں, بس جب سے ہے نہیں, وہ بھی علی نہیں. بدل دیا, آج بدل دیا بات کو. علی نہیں. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أرى فخلقت
مخلوق کو پیدا کرا. کس کو؟ مخلوق کو. وہ مخلوق اول جو ظاہر ہوئی اس کا نام تھا محمد. اگر خدا کا نام محمد ہو جاتا تو وہ بھی مخلوق میں آ جاتا. نہیں غور کیے. خدا کے ناموں میں کوئی نام محمد نہیں ہے، کیونکہ محمد مخلوق کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ مخلوق کا نام محمد ہے. خدا کے ناموں میں ایک نام ہے علی. کیا ہوا؟ خدا کے ناموں میں ایک نام ہے علی. علی جو اسم خدا ہے، خدا مخلوق ہے. چلو یہاں ایک نتیجہ نکلا، جو محمد ہے وہ مخلوق ہے. گھبرا گئے؟ جو محمد ہے وہ مخلوق ہے. پھر گھبرائے نا. جو محمد ہے وہ مخلوق ہے. جو علی ہے، اسی بنیاد پر علی ولی نے کہا انل عابد. کیوں عابد بولا؟ اولنا محمد کی بنیاد پر. اولنا محمد کی بنیاد پر انل عابد. انل یہ کیوں بولا؟ علی ہونے کے سبب. علی ہونے کے سبب معبود ہے، اور محمد ہونے کے سبب عابد ہے. عبد محمد ہے. ارے یار یہ ذہن میں رکھو، یہ بات ذہن میں رکھو، اس کو نہ نکالو، اس بات کو ذہن سے نہ نکالو. ایک بندہ خالق سے مانتا ہے، ایک بندہ معبود سے مانتا ہے، ایک بندہ اللہ سے طلبگار ہوتا ہے. یہ آپ طے کر لینا، گھر جا کر طے کر لینا کہ معراج میں بندہ کس سے مانگا اور کون کہہ رہا ہے تو عبد ہے میرا، تو عبد ہے میرا. پتا چلا جو کہہ رہا تھا اس کا بندہ ہے. اب پڑھو حدیث، اب پڑھو 12 کی سنی ہوئی حدیث. اگر کوئی میرا نافرمان ہے، اگر کوئی میرا نافرمان ہے، علی کا موتی ہے، علی کا موتی ہے، خدا کرے میں ضرور اس کو جنت میں. اور اگر کوئی علی کا نافرمان میرا موتی ہے جہنم، اور علی کا موتی ہے جنت، تو پتا چلا علی کی اطاعت واجب ہے. علی کی اطاعت واجب ہے. وہ بھی ایسا بے نیاز نکلا ہے، اطاعت کرا رہا ہے مگر ادھر لوٹا رہا ہے. کیا کروں لے کر؟ پھر وہی بات آئے گی دو آنا کے درمیان. دو آنا، اس پر 1 گھنٹہ تقریر کر سکتا ہوں. ادھر بھی آنا ہے، ادھر بھی آنا ہے. ادھر بے نیازی ہے. یہاں پڑھو قل هو اللہ قل هو اللہ احد. وہ بھی پڑھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے خل. اس سے کہہ رہا ہے، اس سے کہہ رہا ہے، یہ انا سے کہہ رہا ہے. کہو قل هو اللہ احد اللہ سمد. ہم لطف آ رہا ہے اللہ سمد کہ کیسا بے نیاز ہے. وہ کہہ رہا ہے انا، یہ کہہ رہا ہے انا. یہ بے نیازی میں ہے جس کی ضرورت ادھر آؤں گا، اور یہ نہیں سمجھنا مجبور ہوں آنے واحد میں عرض پر بھی رہوں گا، عرض پر بھی رہوں گا. درود کا توبہ پیش کرنا محمد و آل محمد. وہی اپنی انا کو پیغمبر اسلام دیکھ رہے ہیں اور خدا اپنی انا کو دکھا رہا ہے. ہائے 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 ہائے. معراج میں علی کو دکھایا اور کہہ رہا ہے پہچانتے ہو؟ تو پیغمبر اسلام نیچے دیکھ کر کہا پہچانتا ہوں اسی لیے چھوڑا، پہچانتا ہوں اسی لیے چھوڑا، اسی لیے چھوڑ کر آ رہا ہوں. اتنا پہچانتا ہوں کہ ایک ہی وقت میں 2 کا خلیفہ ہوتا ہے. میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا. نہیں میں سمجھ گیا. اس میں سے 50% مجمع واہ بولا، باقی کا مجمع جو خاموش ہے میں سمجھ رہا ہوں کیوں خاموش بیٹھا. اب دوسرا جملہ سنو. یہ جو پہچانتا ہے وہ جانتا ہے عرش پر محمد کا خلیفہ ہوتا ہے، عرش پر رسول کا خلیفہ
اللہ جھوٹا ہو جائے، خلیفہ کہہ دوں تو اللہ جھوٹا ہو جائے، کیونکہ اللہ بلا رہا ہے، نائب خدا نہیں بلا رہا ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ کل بھی مجلس ہے بادشاہ عاشور خانے میں، اب میں تمام کروں کیونکہ ابھی مجھے کچھ کہنا ہے، حروف پر بھی گفتگو کرنا ہے، عدد پر بھی گفتگو کرنا ہے۔ میں عددی اعتبار سے خدا کو ایک نہیں مانتا، وہ تو عدد بندہ ہے، وہ خدا کو ایک کہنا ہے۔ ہائے ہائے کیا مجبوری ہے، جب تک کہ عدد کو سہارا نہ بناؤ ایک نہیں کہہ سکتا۔ تو بھی شرک نہیں ہوا، تھامو دامنے مشکل کشا، علی ولی مشکل کشائی کہتے ہیں، علی ولی مشکل کشائی۔ اور احد کہتے ہیں صفات کو، واحد کہتے ہیں ذات کو، تو پتہ چلا ذات سے عدد ظاہر ہوا، احد سے صفات ظاہر ہوئے، احد سے صفات ظاہر ہوئے۔ کمال التوحید نفی صفات ہو، کمال التوحید یہ ہے صفات کی نفی کرنا ہے، کمال ہے صفت کی نفی کریں، کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ انجینئر صاحب کی تعریف کرنا ہے، اس کی صفت کو دیکھ کر نہیں تعریف ہے نہیں ہے۔ کمال التوحید نفی الصفات انو، کمال التوحید یہ ہے صفات کی نفی کرنا ہے۔ تو کیسے صفات کی نفی؟ تو کیسے صفات کی نفی؟ اور خدا کے صفات کی اگر نفی کر دیں تو کافر ہو جائے۔ کبھی خدا کو رحمان مان رہے ہیں، کبھی نہیں، کبھی عادل مان رہے ہیں، کبھی نہیں، کبھی کریم مان رہے ہیں، نہیں، وہ کریم تھا ہے رہے گا، رحیم تھا ہے رہے گا، جبار تھا ہے رہے گا، جیسے اللہ تھا ہے رہے گا۔ یاد رکھو میرے نوجوانوں، یاد رکھو معرفت کا تعلق ماضی اور حال سے۔ ماضی، خدا کی قسم ہم اپنے ماضی سے ناشنا، ہم اپنے ماضی سے یعنی جو گزرا ہوا ہے اس سے ہم ناشنا ہیں، اور معرفت ماضی اور حال کے سبب۔ ماضی کیا ہے، حال کیا ہے، اس کی بنیاد پر معرفت امام کی ہے۔ تو امام کا ماضی کیا ہے دیکھو، امام کا ماضی کیا ہے دیکھو، حال میں ماضی دیکھو، تاکہ مستقبل درست ہو جائے، ہو جائے۔ یہ تین کلمے کیوں ہیں؟ ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزرا، حال موجود، مستقبل آنے والا ہے۔ معرفت امام کی ہے، جس کا ماضی تقدم، ایسا تقدم کہ جو خدا کے ساتھ، یا اللہ، اس خدا کے ساتھ جو اشارے میں نہیں آتا، اس خدا کے ساتھ جس کا کوئی اسم نہیں ہے، اس کے ساتھ ہے امام، اس کے ساتھ ہے امام۔ اس کو کتابوں میں تلاش کر رہے ہیں، نہیں، یاد رکھو نوجوانوں، اگر امام ملتا ہے تو اللہ کی ذات میں امام ہوتا ہے، کتابوں میں امام نہیں ہوتا۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ یہ کوئی جوش خطابت نہیں ہے، دلائل رکھ دوں گا، دلیل نہیں، دلائل رکھوں گا، ہر زیر و زبر کا میں ذمہ دار ہوں۔ کون سی کتاب میں ہے، کتاب بعد میں ہے، ذالک الکتاب پہلے ہے۔ وہ کتاب میں شک نہیں ہے، یہ کتاب میں شک ہے، کیونکہ یہ مفتی صاحب کی کتاب ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے علی ولی اللہ، اگر جز سمجھ کر
پڑھتے ہیں اذان باطل. صحیح ہے صحیح ہے. نہیں جو سمجھ کر حقیقت سمجھ کر پڑھنا. کیوں؟ نبوت و توحید کا دار و مدار ولایت پر اتنا نبوت اور توحید کا دار و مدار ہے. یاد رکھو اگر علی نہیں تو خدا کی خدائی نہیں. ہم اپنے علی کو لے ہٹ جائیں گے، بولو تمہارے خدا کو خدائی چلا، کیونکہ علی بے نیاز ہے. ہمارا علی بے نیاز ہے. اس کو بھی ہاں کہتا ہے، اس کو بھی ہاں کہتا ہے. بے نیاز ہے وہ. اس کو نیاز مند نہیں سمجھنا. نیاز مند خدا ہوا، نیاز مند خدا ہوا، بے نیاز علی ہے. نیاز مند خدا ہوا، بے نیاز علی ہے. نیاز مند خدا ہوا، چاہت علی کو نہیں ہوئی، چاہت خدا کو ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. خدا کی انا کو علی کہتے ہیں. درود کا تفاوت کرے محمد و آل محمد. بس نوجوانوں، خدا تم کو سلامت رکھے. حد کر دی خدا نے، حد کر دی. سمجھانے کی حد کر دی ہے خدا نے. علی کے بارے میں سمجھانے کی حد کر دی ہے خدا. اعلان ولایت ہو چکا، دین خدا مکمل ہوا، خدا راضی ہوا. یہ سب ہونے کے بعد علی نے کسی کو شریک کر دیا. یہ رسول خدا سے کہہ رہا ہے شریک کرے، نائب بنا دے. جیسے یہ شریک کا لفظ آیا، خدا کہنا لئن یشرکتا لیحبطن عملک. اگر تم اب بھی شرک کرے. کیا رسول خدا شرک کرنے والے تھے؟ نہیں. سمجھا رہا ہے میں رسول کے ساتھ بات کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں تم کو. کیونکہ سوال کرنے والے مومنین نہیں ہیں، منافقین ہیں. منافق کو منہ نہیں لگاتا، خدا منافق کو منہ نہیں لگاتا. اور چنانچہ رسول سے مخاطب ہو رہا ہے لئن یشرکتا لیحبطن عملک. اگر تم اب بھی شرک کریں گے، اب بھی شرک کریں گے. اعلان ولایت کے بعد، اعلان ولایت کے بعد علی کہہ رہے ہیں نہیں بھائی مت دے رہی نازام علی ولی اللہ قدیمہ. رسول خدا منبر پر من کنتو مولا بولے. اس کے بعد نائب بنانے کے لیے نائب بنانے کی جب بات آئی تو خدا کہہ رہا نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں. میں ہو کر شریک نہیں ہو رہا. جس کی گنجائش ہے میں شریک نہیں. بازو نے بٹھایا معراج میں، بازو نے بٹھایا معراج میں. میں خود ہٹ گیا، میں خود ہٹ کر علی کو بٹھایا. اور اگر یہ رسول اللہ نہ بولتے تو پھر ان کی رسالت معراج میں چلی جاتی. درود کا تفاوت کرے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. بس پڑھ چکا. فرش اعلیٰ پر جہاں فاطمۃ الزہرا، آج اس فرش اعلیٰ پر شہزادی زینب. فرش اعلیٰ پر حسنین ہے، فرش اعلیٰ پر علی، فرش اعلیٰ پر رسول خدا ہے. طریقہ یہی ہوتا ہے جب کوئی دنیا سے گزر جائے تو اس کے ورثہ کو پرسا دیا جاتا ہے. زینب کو پرسا دو، حسنین کو پرسا دو، ام کلثوم کو پرسا دو، علی ولی کو پرسا دو، رسول خدا کو پرسا دو. مگر یہاں میں رسول خدا کی بارگاہ میں، علی ولی کی بارگاہ میں اور شہزادی زینب ام کلثوم کی بارگاہ میں کہوں گا میری شہزادی ہو،
دیکھو تم کو پرسہ دیا جا رہا ہے، جب تمہاری ماں کا سایہ سر سے اٹھا، ماں کا سایہ سر سے اٹھا تو تم کو پرسہ تماچوں سے نہیں دیا گیا، تماچوں سے تم کو پرسہ نہیں دیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ کل میں تفصیلی مسائل پڑھوں گا، کل شہادت کی تاریخ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کی شہادت 3 جمادی الثانی ہے۔ ہاں میرے ذہن میں بات نہیں آئی، اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ آج میں یہ ذکر کرنے والا ہوں تو کتاب لا لیتا۔ کل میں بتاؤں گا ہر چند کے مصائب کی مدد سے، صرف ذکر مصائب ہوں گے، مگر کل میں بتاؤں گا بحار الانوار بتاؤں گا۔ کئی کتابیں ہیں جس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ 3 جمادی الثانی۔ میرے شیعوں دیکھو حسنین یتیم ہو رہے ہیں، تمہارا یہ حق پہنچتا ہے کہ تم پرسہ دینا۔ زینب یتیم ہو رہی ہے، کیا یہ اس کا نام ام المصائب یتیم ہو رہی ہے؟ کیا مصیبتیں ہیں زینب کی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک روایت ذہن میں آئی، مصیبت زینب کا نام کر اللہ اکبر۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مجالس کیا ہے، اس میں کوئی نس ہے، علم کیا ہے، اس میں نس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں مودت میں نس مان کر عمل نہیں کیا جاتا، نہیں کیا جاتا۔ جس سے عشق ہو جاتا ہے از خود آپ کے ہاتھ، آپ کا سر اس کے قدموں تک پہنچ جاتا ہے۔ عشق کا لازمہ اس کو کتابوں میں نہیں تلاش کرنا، اس کو کتابوں میں تلاش نہیں کرنا۔ عظمت فاطمہ الزہرا اگر سمجھنا چاہتے ہو تو سنو رسول خدا جب مسجد جاتے، رسول خدا یہ روزانہ کا عمل ہے، جب مسجد جاتے در فاطمہ پر ٹھہرتے، در فاطمہ پر ٹھہر کر کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ تو پتہ چلا رسول خدا کا عمل ہے کہ در فاطمہ پر ٹھہر کر سلام کرے۔ ہم سے نس پوچھ رہے ہو، مجلس میں نس نہیں، تم شیعہ نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے تم۔ شیعہ کبھی نس نہیں پوچھتا، علی کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں شک نہیں کرتا، اسی کو شیعہ کہتے ہیں جو ان کے بارے میں شک نہ کرے۔ سنو آج ایک نئی دلیل دے رہا ہوں، واقعہ سنا ہوا ہے، دلیل شاید ہو سکتا ہے بچوں کے لیے کوئی نہیں ہو جائے، ذکر کے لیے۔ کافی دن ہوئے ایک مرتبہ شہزادی کونین کو اطلاع ملی بلال آیا ہوا، بلال آیا۔ تو جیسے ہی بلال کا نام سنا، فاطمہ الزہرا نے کہا جاؤ بلال سے کہو بہت دن ہوئے کہ تجھ سے میں نے اذان نہیں سنی۔ اللہ اکبر۔ اسی پہ میں زحمت کو تمام کروں گا، زحمت تو نہیں ہے، مجبوری ہے ہماری، یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ زحمت نہیں ہے، زحمت نہیں ہے۔ اس وقت تو فاطمہ کی دعائیں تمہارے ساتھ ہے، شہزادی زینب کی دعائیں تمہارے ساتھ ہے، حسین مظلوم کربلا کی دعائیں تمہارے ساتھ ہے۔ عزادارو، جیسے ہی بلال کو اطلاع ملی کہ فاطمہ کا حکم آیا ہے اذان دے، حکم فاطمہ میں، حکم فاطمہ، بلال نے کہا اللہ اکبر، بلال نے اذان دی۔ اسی اسنا میں بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی بلال کی زبان سے رسول خدا کا نام سنا، فاطمہ الزہرا گریہ کرنے لگی۔ مقتل میں ملا، روایت میں ملا کہ فاطمہ بے ہوش ہو گئی۔ سمجھے، ذکر سن کر رویا جاتا ہے۔ بلال صرف محمد عربی کا نام لے رہے ہیں، صرف محمد عربی کا نام لے رہے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو فاطمہ پر گریہ داری، ارے یہاں ساکت کہہ رہا ہے حسین کے
ایسے ہی اب بلال کو اطلاع ملی کہ فاطمہ کہہ رہی ہیں نہیں، پھر تو اذان دے. اور بلال نے کہا میری شہزادی سے کہہ دینا معاف کرنا. نہیں، جیسے ہی میں نے آپ کے بابا کا ذکر کیا آپ پر غشی طاری ہوئی تو پتا چلا چاہنے والے ہو تو اس کو رونا بھی برداشت نہیں ہوتا. آئے کربلا، آئے کربلا، سکینہ بہت سے واقعات ہیں، سارے واقعات نہیں سنوں گا. ایک واقعہ جب یہ اسیران کربلا کا قافلہ راہ طے کر رہا تھا تو شہزادی زینب کا یہ عمل تھا کہ شہزادی زینب ہر بیوی کو دیکھتی، ہر بیوی کو دیکھتی کہ سب نے ایک ہاتھ پر نبی زادیاں لیتی ہیں. محمد ہاتھ پر نبی زادیاں لیتی ہوئی ہے. آئے یزیدی سپاہی خیموں میں ہیں، میں نوشی کر رہے ہیں. ارے محمد کی آل بے مخلا چادر صحرا میں ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بس ختم کر چکا، میں ختم کر چکا، ذکر ختم ہوا. ازاداران مظلوم کربلا مرتبہ زینب کی نگاہ، زینب کی نگاہ سکینہ میں پڑی، سکینہ پر زینب کی نگاہ پڑی. مطلب زینب نے کہا بیٹی بیٹی تو بھی تھکی ماندی ہے، لیٹ جا رہا. سکینہ لیٹ جا. مرتبہ سکینہ کہتی ہے جو ہمیں سکینہ سنو سے مرتبہ کیا. سکینہ کہتی ہے بھوٹی اماں، بھوٹی اماں میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اشکیاں سو گئے، میں دیکھ رہی ہوں اشکیاں سو گئے. اگر یہ سو گئے تو میں اپنے بابا